بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1576 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 36 اور 37۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً حضرت شعیب کو، فقال تو حضرت شعیب نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ورجو اور تم امید رکھو، الیوم الآخر یوم آخرت کی، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، فکذبوہ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، فاخذتہم تو انہیں پکڑ لیا، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا بالآخر وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل مردہ گرے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ کی عبادت کرو اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ، مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات تم نے کہ ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسری بات، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو۔ تیسری بات، زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ چوتھی بات، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ پانچویں بات، تو انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا۔ چھٹویں بات، وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندھے گرے ہوئے تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اور اس قوم کے انجام بد کو بیان کیا گیا۔ یہاں مختصر انداز میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی اصحاب مدین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سورہ ہود کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 94 یعنی سورہ ہود میں 2 مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ایک تو اہل مدین کی طرف اور دوسرے اصحاب ایکا کی طرف۔ انہوں نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا قوم سے کہ میری قوم کے لوگوں، تم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں تم کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، اور اس بات کا بھی یقین رکھو کہ جو کچھ تم نیکی کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں کل قیامت کے دن ملے گا، وہ قیامت جس کا واقع ہونا یقینی ہے، تم اس قیامت کے واقع ہونے پر یقین رکھو۔ ایسا نہ کہو کہ یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد اور کوئی دنیا نہیں ہوگی اور ہم دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے، ایسی باتیں مت کرو، اور یہ بھی مت کہو کہ ہمارا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس غلط فہمی سے ایک قوم کے لوگوں نکلو، اور جب آخرت میں ہونے والے حساب اور کتاب پر تم ایمان لے آؤ گے تو تم زمین میں فساد مچانے سے بھی باز آ جاؤ، لہذا تم اس زمین میں پر فساد برپا مت کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے امن و سکون کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو۔ یہاں فساد سے مراد یہ ہے کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جس سے انہیں روکا جا رہا ہے کہ تم یہ جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہو یہ بھی ایک فساد ہے، یہ بھی ایک بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو ختم کرو۔ جیسا کہ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کے پاس بھیجا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بھی کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا، اور جب قوم نے ان کو جھٹلایا اور وہ سرکشی پر اتر آئی، حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ کے عذاب کی جلدی مچائی اور مطالبہ کیا کہ دعا کرو تم اللہ سے۔ تو جب قوم نے تکذیب کی اور سرکشی کی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے عذاب کی دعا کی۔
پھر جو عذاب اللہ نے ان پر پھیلا اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان پر ایک دھماکہ دار زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور ان ساروں کی لاشیں بکھری تھیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.